یہ ظلم، یہ ستم اہل بیت کے اوپر نہیں، بلکہ جو بھی اہل بیت کے نزدیک ہوا اس نے تمام چیزوں کو دیکھا، اور یہی صحیح اور سخت امتحان ہے ہمارے ایمان کا، ہماری جس ولایت کے ہم دعوے دار ہیں اس ولایت کا، اور اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اپنے آقا کے وفادار ہیں اور کتنے ہم معرفت رکھتے ہیں۔ جس معرفت کی بات کی جاتی ہے وہ یہی معرفت ہے، جس معرفت کی بات کی جاتی ہے نا، وہ اسی معرفت کی بات ہے کہ اس طرح سے ایمان کی تابع داری کرو کہ اپنی فقہ اور اپنا دین، اپنا قرآن، اپنا پڑھا ہوا لکھا ہوا جو تمام چیز سن کر آئے ہو، جب امام معصوم کوئی چیز کہہ دیں تو تمہاری سیکھی ہوئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ دین ہی امام معصوم ہے، وہی ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا اس کی آپ کہیں کہ بھئی یہ امام معصوم کی بات کر رہے ہیں۔ آج اگر قرآن ہے تو کس نے ہمیں بتایا قرآن ہے؟ رسول خدا نے۔ کیا کہیں سے جبریل امین نے کیا مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن چھاپ کے بانٹا؟ حلال و حرام بتایا کس نے؟ بتایا رسول خدا نے۔ تمام چیزیں اچھائی اور برائی سکھائی کس نے؟ رسول خدا نے۔ تو اگر دین کو میں یوں کہوں کہ دین ہے تو رسول خدا ہے، یعنی جو کچھ رسول ہیں وہی دین ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ اب آپ کو بغل میں قرآن دبا کے لے آئے، اس قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر رسول اس میں سے کسی چیز کے منع کر دیں۔ تو یہی امام معصوم ہے کہ اگر دین ہے تو امام معصوم ہے، اگر قرآن کو بھی ہم نے پرکھنا ہے تو امام معصوم کی تائید سے پرکھنا ہے۔ اور یہی مصیبتیں، یہی چیزیں شہدائے کربلا نے ثابت کی۔ کربلا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اگر میں یہ کہوں کہ ان کا امتحان ایک بہت ہی مختصر مدت کے لیے تھا کہ جو کربلا شروع ہوئی اور وہ کربلا عاشور کے دن آ کے عصر کے وقت ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ایک اور کربلا شروع ہوتی ہے، ایک اور کربلا شروع ہوتی ہے۔ یہ کربلا بڑی سخت ہے، بہت سخت کربلا ہے۔ دیکھیں امام سجاد کا جو گریہ ہے، جب بھی کسی نے امام سے پوچھا کہ آقا آپ کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا تھا، امام سجاد نے یہ نہیں کہا کہ جب میرا بھائی علی اکبر شہید ہوا، امام نے حضرت عباس کے بازوؤں کا ذکر نہیں کیا، علی اصغر کے چھلے ہوئے گلے کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ ایک ہی بات کہی، الشام الشام الشام۔ بہت سخت وقت تھا ان اسرا کے لیے۔ آپ کو بھی خدا نے اولاد دی ہے، یقیناً بہت سے آپ لوگ صاحب اولاد ہوں گے، اور اولاد میں بیٹی بھی ہوگی۔ اور دنیا میں باپ اور بیٹی کی خاص محبت ہوتی ہے۔ جو دنیا میں مختلف محبتوں کی مثال دی جاتی ہے نا، اس میں سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ باپ کی بیٹی سے محبت یا بیٹی کی باپ سے محبت۔ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اب میرے جنازے پہ رونے والے آ گئے، میرے جنازے پہ رونے والی آ گئی۔ عزیزانو، اگر بیٹی ایسی ہو جو خاص دعا کر کے مانگی گئی ہو، عام بیٹی نہیں ہے، عام بیٹی نہیں ہے۔ امام حسین نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے خدا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر نہ جس کو میرے بغیر سکون آئے اور نہ مجھے اس کے بغیر سکون آئے۔ ہم دونوں میں سے کوئی
ایک دوسرے کے بغیر سکون سے نہ رہ سکے. مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر. جب خدا نے امام حسین کو ایک بیٹی عطا کی، اس سکون کی وجہ سے امام نے اس کو سکینہ کہنا شروع کر دیا. آپ نے سنا ہے نا مصائب میں بہت سنا ہوگا کہ ہمیشہ جناب سکینہ کو عادت تھی کہ وہ امام کے سینے پر سویا کرتی تھی. ہمیشہ سے جناب سکینہ کو عادت تھی، کہیں ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک امام کا سینہ نہ ہو، کیونکہ امام دعا کر کے اللہ سے مانگ کے لائے ہیں. اور یہی سکینہ ہے. میں وہ رخصت کا وقت نہیں پڑھ سکتا. جب عصر عاشور آئی، حضرت آپ نے بھی مسائل سنے ہیں نا اچھے. جب عصر عاشور آئی، مولا خیمے میں آئے، ایک سے رخصت ہوئے. کہا بی بی زینب میری بہن مجھے اجازت دو، اب میں جانا چاہتا ہوں. اور جناب زینب نے جب یہ سنا، کہا بھیا اگر جانا چاہتے ہیں، مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی. بھائی کیا وصیت ہے؟ بی بی زینب ایک صندوق کی طرف بڑھی، ایک بوسیدہ سا کرتا نکالا. بھیا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی کہ ماں نے وصیت کی تھی، اور اس کرتے کو جب سیتی تھی رویا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی بیٹی زینب میں نہ رہوں گی، جب کربلا میں تمہارا بھائی رخصت کے وقت آئے تو اپنے ہاتھوں سے میری طرف سے حسین کو پہنا دینا. امام نے وہ کرتا پہنا، ہر ایک سے رخصت ہوئے. امام سجاد سے بھی رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے. اب عزیزداروں میں نے زیادہ طولانی مسائل نہیں پڑھنے. خیمے سے باہر آئے، اب امام نے ذوالجلال کو جب دیکھا، اس کے لگام کو پڑھ کے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا. ارے بھیا باز مجھے سوار نہ کراؤ گے؟ بیٹا علی اکبر اپنے بابا کو سوار نہیں کراؤ گے. خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، جناب زینب باہر نکلتی ہیں. کہا میرے بھیا ابھی زینب زندہ ہے، زینب آپ کو سوار کرائے گی. جناب زینب نے امام کو سوار کرایا. اب جناب زینب سوار کرا کے خیمے میں آئی. ادھر امام نے ذوالجلال سے ایک جملہ کہا، اے ذوالجلال تو نے میرا بڑا ساتھ دیا، بس میری آخری منزل میری مقتل ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دے. ذوالجلال نے چلنے سے انکار کر دیا، چلنے سے انکار کر دیا. ذوالجلال سے کہا، امام نے کہا تو چلتا کیوں نہیں؟ کیا تو بھی میرا اس موقع میں ساتھ نہیں دے گا؟ ذوالجلال نے اپنی بے زبانی میں اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا. مولا نے ذوالجلال کے سمو کی طرف دیکھا، ایک ننھی سی بچی ہے، سمو سے لکھتی یہ کہہ رہی ہے اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے کر جا. جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. میرا چچا عباس بھی گیا واپس نہیں آیا، میرے بھیا علی اکبر بھی گئے واپس نہیں آیا، میرا علی اصغر پانی پینے گیا تھا واپس نہیں آیا. اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ. امام ذوالجلال سے نیچے تشریف لائے، جناب سکینہ کو اپنی گودی میں بٹھایا اور نہ جانے کیا کہا جناب سکینہ کے کان میں. شاید یتیمی کا مطلب بتایا ہوگا. لکھنے والوں نے لکھا امام نے اپنی جناب سکینہ کو سینے میں لٹا کر سلایا، اور جب جناب سکینہ کو نیند آ گئی جناب زینب کے حوالے کیا اور یہ کہہ کر گیا کہ اس کا بہت خیال رکھنا، اس کا بہت خیال رکھنا. اجرکم اللہ. اب اس کے بعد دوسری منزل وہ آئی جب شام غریبہ میں جناب زینب جناب امام حسین کے بچوں کو جمع کر رہی تھی. ایک وقت جناب زینب نے دیکھا سارے بچے مل گئے، سب جمع ہو گئے، وہ سب اس جلدی خاک پر آ گئے، لیکن مجھے اپنے آقا اپنے بھائی حسین کی بچی نظر نہیں آتی. جناب زینب نے
اپنی بہن ام کلثوم کو کہا اے ام کلثوم تم ذرا خیمے کی طرف جاؤ, کہیں دیکھو وہاں جلتی خاک پہ کہیں جناب سکینہ نہ ہو, اور میں مقتل کی طرف جاتی ہوں. جناب زینب مقتل کی طرف بڑھی اور جناب سکینہ کو آواز دے رہی ہیں. ایک مرتبہ مقتل سے آواز آئی, اے میری بہن زینب آہستہ. جناب اس گودال میں اتری, دیکھا تو جناب سکینہ امام کے سینے سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے. آہستہ سے جناب سکینہ کو اٹھایا, اپنی گودی میں لیا. جناب سکینہ بیدار ہو گئی اور ایک سوال کیا, ذرا بیٹی یہ تو بتا, جب کسی کو پہچاننا ہوتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا اس کے سر سے پہچانا جاتا ہے, تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ جناب سکینہ جواب میں کہتی ہے, پھوپھی اماں میں سب کو ڈھونڈ رہی تھی, میرے بانوں سے خون بہہ رہا تھا, میرے دامن میں آگ لگی تھی. کبھی میں سرات کی طرف گئی چچا عباس کو ڈھونڈنے, کبھی بھیا علی اکبر کو آواز دی, دیکھا تو اس گودال سے آواز آئی, یا بنیا الیہ, ارے میری شہزادی میرے پاس آ جا. جناب زینب نے حسین کی اس امانت کو اٹھایا اور اس جگہ پہ لے کر آئی. بس ایک روایت پڑھتا چلوں, میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر کبھی عاشور کے بعد مجلس پڑھنا پڑے اور اس بیوی کا ذکر نہ کروں. بس چند منٹوں کی آپ کو زحمت دے دی. ایک وہ بھی وقت آیا جب بنی اسد کی خواتین پانی لے کر آئی, ہر بیوی کو پانی دیا گیا. ایک وقت آئے کہ جناب زینب کے ہاتھ میں کوزہ آیا. جناب زینب جناب سکینہ کو کہا, اے بیٹی پانی پی لو. کہا نہیں پھوپھی اماں آپ بھی پیاسی ہیں, پہلے آپ بھی ہیں. نہیں بیٹا تم بھی ہو. نہیں پھوپھی اماں آپ بھی ہیں. جناب زینب نے کہا, ارے بیٹی سکینہ جو چھوٹے ہوتے ہیں پہلے ان کو پلایا جاتا ہے. اب یہ سننا تھا. جناب سکینہ نے کوزہ پکڑا, مقتل کی طرف روانہ ہو گئی. کہا بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے. میرا بھیا علی اکبر. بہت ہو گیا. اللہ خدا آپ کی ناسوں کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول کرے. ہم جناب سیدہ سے کہیں گے, بی بی ہم پرسہ دینے کا حق ادا نہیں کر سکتے. اب یہی اسی حسین کی امانت کو جناب زینب لے کر اس دربار میں پہنچتی ہیں. کبھی کوفے کے دربار میں تو کبھی شام کے دربار میں. بس عزیزانو میں نے اپنی زحمت کو ختم کرنا ہے. ایک وقت وہ آیا, آپ کو پتا ہے نا, آپ مجھے بہت سے لوگ جو شام زیارت کرنے گئے ہوں گے وہاں پہ سکینہ کے نام سے کوئی نہیں جانتا, وہاں سکینہ کے نام سے نہیں جانتا, وہاں نام دیا جاتا ہے رقیہ. رقیہ پتا ہے عربی زبان میں رقیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بچی جو بہت زیادہ گریا کرتی ہو. کیونکہ شام والوں کی نظر میں ان کا نام نہیں پتا تھا, بس یہ پتا تھا ایک بچی ہے جو اپنے باپ کو یاد کر کے بہت روتی ہے. ایک دن جناب سکینہ سارے سہیلیوں کے ساتھ ایک دن بہت دیر ہوئی, بچے رو رہے تھے, بیویاں رو رہی تھی, لیکن روتے روتے سب سو گئے. جناب سکینہ نے ایک خواب دیکھا. علامہ پر کسی نے اس خواب کو نقل کیا ہے. جناب سکینہ ایک خواب دیکھتی ہیں. خواب میں کیا دیکھا؟ جیسے بابا حسین آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے بیٹی سکینہ اٹھو, بیٹی سکینہ اٹھو, تمہاری آزادی کا وقت آ گیا, تمہاری رہائی کا وقت آ گیا, تمہارا بابا حسین تمہیں لینے آیا ہے.
اب جیسے جناب سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، گریہ کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور آواز لگانے لگی، ارے میرے بابا کہاں ہیں؟ بیویوں نے بہت بہلانے کی کوشش کی، ارے بیٹی سکینہ اب تمہارے بابا نہیں آئیں گے، لیکن جناب سکینہ کو قرار نہ آیا۔ جب یہ گریہ زاری یزید کے دربار میں پہنچی، یزید نے حکم دیا کہ جاؤ شاید اس کے شہیدوں کے اس بچی کے باپ کے سر کو دے جاؤ، شاید وہ بچی خاموش ہو جائے۔ شہداء کے سروں کو لایا گیا، ہر بیوی نے اپنے چاہنے والے کا سر اٹھایا۔ جناب سکینہ نے بھی اپنے بابا کے سر کو دیکھا، قابو نہ رکھ سکی، بس ایک ہی جملہ کہا، میرے بابا جب آپ مجھ سے جدا ہوئے تھے آپ کی داڑھی میں خضاب نہیں تھا، یہ آپ کی داڑھی کو خون کا خضاب کس نے لگایا؟ اب بی بی نے اپنے ننھے ہونٹوں کو امام کے ہونٹوں میں رکھا، بس اتنا ہی دیکھنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سید سجاد کی آواز آئی، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ۔ اس خلیصی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد تجھے ان آنسوؤں کا منظر دے کے کہتے ہیں ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ کرے۔ پروردگارہ تجھے ان آنسوؤں کا منظر دے کے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے ایمان کے ظہور میں تبدیل فرما، ہمیں ان کے احسان ان کے آواز ان کے غلاموں میں سے قرار دے۔ پروردگارہ جو لوگ جو بھی حاجت لے کے اس فرش عزا پہ آئے ہیں، پروردگارہ ان کی تمام حاجات کو قبول فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں سب کو بیماری کربلا کی سطح میں شفا عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین مومنات دنیا میں جہاں جس کونے میں بھی اس فرش عزا کی خدمت کر رہے ہیں، اس عزا کو زندہ رکھیں، ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین دنیا میں جس کونے میں بھی ہم سبھی جان مال عزت آبرو کو اپنی زبان میں رکھ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد وہ لوگ جو کہ مجالس کی محافل کی زینت ہوا کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے، پروردگارہ ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بالخصوص بانیان مجالس جو خصوص مجلس کے بانیان ہیں ان تمام کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔
Hussein,
لباس